commentator on sports and society. میرا بذات خود کافی یعنی کہ 1999 یا 2001 آن ورڈ پرویز مشرف صاحب کے وقتوں سے ابھی تک سیاست پر نظر ہے. گو پارٹیسپیشن نہیں کی لیکن اسٹرکچرل پالیٹکس اور کانسٹیٹیوشنس کو میں اسٹڈی کرتا رہا ہوں اور کرنٹ افیئرس کے اوپر نظر بھی ہے. ایک ہلکی سی جو ہے ایز اے میٹر آف جنراسٹی، ایما مالنی ہیں انڈین اداکارہ، ان سے کسی نا سیاستدان نے کہا کہ میری آنکھیں آپ سے ملتی ہیں. تو اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، آپ کی اپنی آنکھیں آپس میں نہیں ملتی، ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے. تو کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولیشنز اور جو استصواب رائے ہے، یہ دونوں کا ایسا ہی معاملہ ہے کہ اب ترقی کے لیے یا جو ہے وہ کون کس کے ساتھ کس کی نظریں ملتی ہیں، انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ، اگر یہی ذرائع رہے فیصلہ کرنے کے تو یہ تو دونوں آلریڈی بڑے آئسولیٹڈ ہیں. دوسرا گلگت بلتستان اور کشمیر یہ دونوں انویسٹمنٹس کے لحاظ سے وفاق کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور یہ جو ڈپینڈنس ہوتی ہے یہ واقعی ایک مطلب سوشلسٹک اور کمیونسٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی بالکل آپ کو نا پیرالائز کر دیتی ہے، اور آپ کی اپنی جو آواز ہے یا آپ کی اپنی جو شناخت ہے یا آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے یا آپ ذات خود ایک ایکٹیو رول کے طور پر آگے آنا چاہتے ہیں، آپ نہیں آ پاتے. میں گلگت بلتستان کو کافی اچھی طرح سے ایک ایکس رے کے طور پر جانتا سمجھتا ہوں. وہ اس لحاظ سے کہ انٹر آغا بورڈز کے جتنے ایونٹ تھے، میں انگلش کمنٹیٹر رہا ہوں پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ، اور میں ہر فارمیٹ آف اسپورٹس پر جو ہے وہ کمنٹری دی گئی. تقریباً 10 فارمیٹ آف اسپورٹس اور 17 راؤنڈز جو ہے وہ مختلف جو بورڈز تھے 2017 سے 2018 19 20 انٹل کے کرونا کی جو ہے ایرپشن نہیں ہوئی، اس والے سے کافی میں اس میں سمجھتا ہوں. یوتھ امپاورمنٹ کی جو بات ہے، اس پر بذات خود میں نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں نے 2 کتابیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی لکھی ہیں. اسٹرکچرز کے اوپر میں نے بہت اچھے طور پر کام کیا ہے. کولونیلائزیشن جو ہوئی، کولونیل ماسٹرز نے جو نیشنل ماسٹرز تیار کیے، ہمارا جتنا بھی پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو سیٹ اپ ہے، پولیٹیکل کلاس اور بزنس کلاس یہ دونوں ہی جو ہے وہ جاگیردار اور سرمایہ دار کی ہیں اور کولونیل لیگسی ہی کی ہیں. چاہے وہ گلگت بلتستان کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں، یا ریموٹ ایریاز کی یا بلوچستان کی، جہاں بھی کمپینز ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انگریز نے جہاں کہیں انڈسٹری لگائی وہیں پر جو ہے نا وہ اوور آل پروگرس بھی ہوئی اور سیکولیرٹی بھی جو ہے وہ بیس ہوئی. تو تھوڑا سا جو میں ان روڈ دینا چاہوں گا، وہ عمران خان صاحب کے وقتوں میں بھی چونکہ ان کے تھوڑا سا کرونا بیچ میں آ گیا اور کچھ فنڈنگ کے مسائل تھے اور کچھ IMF کے قرض لینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا، جس وجہ سے تھوڑا سا مختصر رکھیے گا تو گلگت بلتستان کو آپس میں جو نا کنسٹرکٹ ہونا ہوگا. میں مطلب ہے کہ آپ کے نواز صاحب ہیں جو پتہ نہیں سیپریٹسٹ کی ایک تحریک ہیں، اس میں بھی ان کو یہی کہا تھا کہ جو گلگت بلتستان کے بچے ہیں جو ہاسٹلز میں پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، اب جو سیرینا ہوٹل ہے، یہ اتنے ایسے ذرائع ہیں. میں نے ان کو کہا تھا کہ ہاسٹل جہاں بنائے جائیں اور بہت بڑی جو ہے وہ اسٹرینتھ آپ کی یہاں پر موجود ہے، اور پنڈی اسلام آباد ہی ہے جو گلگت بلتستان کے بچوں کو یا یوتھ کو جو ہے وہ جابز بھی دیتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ریزیڈنٹ بھی ہیں. پھر 3 چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں جس میں ایک سیکنڈ یہ آپ ہی کے حوالے سے ہے. تو تین جو چیزیں ہیں وہ ایک تو ایک ہوٹلنگ انڈسٹری کو وہاں پر چلایا جا سکتا ہے، ٹورسٹ انڈسٹری کو چلایا جا سکتا ہے. سپورٹس کے حوالے سے فٹ بال کا بہت ہی زبردست وہاں کا مطلب ہے فیوچر ہے. پھر ڈیجیٹل مطلب ہے کہ جو مارکیٹنگ ہے یا جو کمائی کے ذریعے ہیں وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں. لیکن آپ کو ان روڈ ان کنسٹرکٹ جو ہے نا آپس کے جو کنیکشن ہے وہ بہت ضروری ہیں تاکہ آپ ڈپینڈنس سے نکلیں. آپ کی لوکل انڈسٹری نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب تک لوکل انڈسٹری نہیں ہوتی، کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوتی، آپ کی ساری کوالٹی ایجوکیشن یا جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے آپ کی یوتھ آپ کے ایریے کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی انلائٹنڈ ہے. میں مطلب خود چترال تک گیا ہوں، دروش تک گیا ہوں، کمنٹریاں دی ہیں، میں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے. لیکن اگر فوکس ہوٹلنگ انڈسٹری کو، ٹورسٹ انڈسٹری کو اور اسپورٹس انڈسٹری کو
پروموٹ کیا جائے اور آپ آپس میں مل کر اگر کام کریں. میں شام کریم, کافیہ کریم, کرشمہ صاحبہ, ملکہ نور, یہ سارے اسپورٹس کے پلیئر تھے جو پاکستان آرمی میں بھی رہے ہیں, پاکستان نیشنل ٹیم میں بھی رہے ہیں, سب پر ان کو میں نے کومنٹریاں دی ہوئی ہیں. تو میں ایک ان روڈ ایک جو اسٹڈی ہے وہ میں رکھتا ہوں. لیکن تھینک یو سر, آپ کے ساتھ ایک اضافی نشست عامر صاحب کی کروائیں گے, چائے پہ آپ بیٹھیں, ان کو یہ ضرور پوائنٹس بتا دیں. بہت شکریہ. آپ پورا کا پورا پڑھی لکھی نسل جو گلگت بلتستان کا پورا کا پورا ایک آئی لینڈ ہے, لیکن اگر ان کو سینئر پالیٹکس کے اوپر جو جاگیردار اور سرمایہ دار کے وقتوں کی ہے اس کے ساتھ بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو آئی تھنک جی عامر صاحب. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو. اب آپ نے تو بالکل ایکسپلین کیا, اس میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کالونیل اسٹرکچر ابھی دیز سوسائٹیز آر ان ریکنسٹرکٹیڈ سوسائٹیز, جتنے بھی پوسٹ کالونیل سوسائٹیز ہیں نا. دیکھیں